عزیزی طلاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات، ہم فیض احمد فیض کی ایک طویل نظم پڑھ رہے ہیں جس کے کل 19 بند ہیں۔ نظم کا نام شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ نظم کی ہم نے 2 قسط یعنی 2 نشست یعنی 2 لیکچرز پڑھے ہیں۔ آج ہم تیسرا لیکچر پڑھیں گے، یعنی بند نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13 تک ہم جائیں گے۔ تو یہ آج اس کی تیسری قسط ہے نظم کی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے فیض احمد فیض کی اس نظم میں اشتراکیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو میں نے اس نظم کے متعلق آپ کو پہلے بھی پوری جانکاری دی ہوئی ہے کہ اس نظم میں مفلس مظلوم طبقے سے مخاطب ہیں یہ، کہ ان کی عزت اور وقار کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس نظم کے اندر، کہ اس دنیا کے اندر لٹیرے رہزن موجود ہیں جو ان مفلس اور ناداروں کی اس دولت کو لوٹ کھسوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم بند نمبر 9 پڑھیں گے۔ یہ ساغر شیشے لالو گوہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو تو فقط، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں لہور الواتے ہیں، چبھتے ہیں لہور الواتے ہیں۔ بند 9 میں شاعر نے جامع الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مختصر بند ہے، مختصر کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ترنم سے بند مشہور ہے کہ لکھتے ہیں شاعر، جب تک شیشے ہیرے جواہرات موتی یہ سالم ہوں، پورے پہ کے پورے موجود ہوں تو یہ قیمت ہے، ان کی قیمت ہوتی ہے۔ یعنی اس میں ایک اتفاقیت کی بات بھی کہی گئی ہے، جب ہمارا بر صغیر متحدہ ہوگا تو ہمارے ان ہیرے جواہرات اور باقی چیزوں کی قیمت بھی ہوگی۔ جن ہیرے جواہرات کو دنیا نے لوٹ اور کھسوٹ کیا تھا، جن ہیرے اور جواہرات کی بدولت ہمارے ملک کی عزت دوبالا ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں جب شاعر کہتے ہیں جب یہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو یہ چبھتے ہیں، تو انسان کو ایک دکھ ہوتا ہے، جیسے لہو من خون، پھر یہ خون کے آنسو سے اندرون روتا ہے۔ یہ عزت اور آبرو اور تمنا اور ارمانوں کے شیشے اور ہیرے موتی اگر ٹوٹنے سے بچیں تو ان کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ٹوٹ گئے تو پھر یہ ٹکڑے اس طرح چبھتے ہیں کہ انسان کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ یہاں اس شعر کے اندر ایک اتفاق کی بات کی گئی ہے۔ اب ہم بند نمبر 10 پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے یہ دے رہا ہوں کہ آپ کو اور مزید جانکاری حاصل ہوگی، کیونکہ ان کی یہ جو نظم ہے یہ ان کی شاعری مجموعہ دست صبا سے لی گئی ہے، کہ ان کے شاعری مجموعہ کل 7 ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ان کے نام الگ الگ بولے ہیں۔ تو اب بند نمبر 10 پڑھیں گے، اور 10 کے اندر 10 میں دیکھیں کہ شاعر کیا فرما رہے ہیں۔ تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیوں آس لگائے بیٹھے ہو، تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیوں آس لگائے بیٹھے ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس موجودہ دور، کس موجودہ دور میں؟ جس میں شاعر تھے، یعنی اس وقت دوسری عالمگیر جنگ بھی تھی، تو دوسری طرف بر صغیر میں آزادی کی جنگ بھی شروع تھی۔ تو کہتے ہیں اے میرے ہم وطن لوگوں، تم ناحق، تم فضول ان شیشوں کو، ان جو عارضی چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، چن چن کر اپنی دامن میں،
اپنی گود میں کیوں چھپائے بیٹھے رہتے ہو؟ کہ آپ کو یہ آش ہے، کہ آپ کو یہ امید ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مسیحا بھی آئے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان شیشوں کو جوڑے گا، جو ان دلوں کو جوڑے گا۔ آپ کس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسیحا کا مطلب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جس طرح کوڑی والے بیمار ان سے کیا ہو جاتے تھے، فیضیاب ہو جاتے تھے، اس نے اشارہ کنایہ دے کہ ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان دنیا کے ان ٹکڑوں کو، ان شیشوں کی مانند ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں یہ دل، ان کو دوبارہ آ کے ایسا کوئی مسیحا نہیں ہے جو یہ جوڑے گا۔ آپ کس امید، کس آس پہ بیٹھے ہوئے؟ یعنی شاید ٹکڑے چن چن کر اپنے دامن میں چھپانا اور ان کے جوڑنے کی امید رکھنا لا حاصل ہے، کیونکہ ایسا کوئی مسیحا نہیں ہوگا جو ان ٹکڑوں کو جوڑ پائے۔ اب میں شعر نمبر، بند نمبر 11 پر آؤں گا، تو بند نمبر 11 کے اندر دیکھیں گے ہم شاعر کیا کچھ فرما رہے ہیں۔ یادوں کے گرواں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے، ایک بے خواہ ادیر ایک سیاہ یوں عمر بسر کب ہوتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، رفو بولتے ہیں پھٹی ہوئی جگہ کو، برنا، ادھیڑ بولتے ہیں متوسط طبقے کے عمر کو، بیہا بولتے ہیں سیون جو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو انہی کے کام آتی ہے۔ فیض کہتے ہیں شاعر فرماتے ہیں جن کا تخلص بھی فیض ہے اور نام ان کا فیض احمد، کہتے ہیں کہ اگر انسان کی بیتی یادوں کے زخموں کی بھرنے کی کوشش کرے، جو اس پہ گزری ہے وہ اپنے ان زخموں کو بھرنے کی، لیکن اس کا دل ان زخموں کا کیا ہوگا، دل سے گزار نہیں ہونا پاتا ہے۔ اس طرح دل کے رگوں کا مداوع ممکن نہیں ہے کہ ان کا کوئی مدد کرنے والا آئے گا جو ان کی مدد کرے گا اور ان کے زخموں کو مرہم پٹی کی جائے گی۔ اور دل جو ہے، دل پرچاک، یعنی اس کا گریباں پرچاک ہو چکا ہے، ایک جگہ سے سینے کی کوشش اگر وہ کرتا ہے اس گریباں کو، لیکن وہی گریباں دوسری جگہ سے پھٹ جاتا ہے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ دوسری جگہ سے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس طرح زخموں کے رفو کرنے کی کو ناکام کوشش میں زندگی بیت جاتی ہے، یعنی ایک گریباں کو سیننے سے تو دوسری جگہ گریباں پھٹ چلتا ہے، تو یہ زندگی پر بیتتی ہی جاتی ہے۔ اب ہم بند نمبر 12 پڑھیں گے، تو بند نمبر 12 کی پھر تشریح کریں گے۔ اس کارگاہ ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈلتے ہیں، ہر شیشے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں، ہر شیشے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو یہ کارخانہ ہے، یہاں انسانوں کی خواہش ارمان شیشے تیار کرنا ہوتا ہے، نازک ارمان ہوتے ہیں، ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن دامن بھرنے کا سب سامان میسر نہیں ہو لگتا ہے، یعنی جو اس کے ارمان ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے پیچھے لٹیرے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو مظلوموں، جو نادار لوگوں کی، کیا مفلس لوگوں کی یہ جان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کی دولت لوٹ کسوٹ کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس لیے شاعر کا دامن بھر نہیں پاتا ہے۔ اب ہم بند نمبر 13 پڑھیں گے۔ جو ہاتھ بڑے یاور ہے، جو ہاتھ بڑے یاور ہے، جو آنکھ اٹھے وہ بختاور ہے، وہ بختاور ہے۔ یاور بولتے ہیں مددگار کو۔ یا دن و دولت کی انت نہیں، ہوں گھاٹ میں ڈاکو لاکھ مگر، ہوں گھاٹ میں ڈاکو لاکھ مگر۔ پھر پڑھوں گا میں یہ بات، جو ہاتھ بڑے یاور ہے یہاں، جو آنکھ اٹھے وہ بختاور ہے، یہاں دھن دولت کا انت نہیں، ہوں گھاٹ میں ڈاکو لاکھ مگر۔ فیض مظلوم طبقے کو ہوشیار کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے مظلوم طبقے کے لوگوں، اے نادار، اے مفلس لوگوں جن کا استحصال ہو رہا ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں خود اپنے ہاتھ بڑھاتے جاؤ،
اپنی مدد آپ کرو، محنت میں جد و جہد کرو، آنکھ اٹھا کر دیکھو تو تلاش کرتے رہو اور جد و جہد کی کوشش کرتے رہو، وہی اپنے لیے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اپنے لیے مدد آپ کرنی ہے، اور خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنی جد و جہد خود کرتا ہے اور اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لٹیرے، ڈاکو، رہزن، ایسے اوپر نیک بند میں چور نگر لوگ جو موجود ہیں، ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک کے اندر دھن اور دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی ہمارا ملک ان چیزوں سے مالا مال ہے۔